ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت زبیر بن العوام، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دی جاتی۔ حضرت زبیر بن العوام کون تھے؟ مکہ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضور کو گرفتار کر لیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بنو ہاشم سخت غیظ و غضب میں تھے اور کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ بنو اسد کے ایک لڑکے کو بھی اس بات کا علم ہوا۔ اس 16 سالہ نوجوان کو نبی رحمت سے والہانہ محبت تھی۔ وہ بے نیام تلوار پکڑے مکہ کی گلیوں میں نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت جوش غضب سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی گلیاں طے کرتا ہوا حضور کے گھر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں، اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ رسول اللہ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ تم اس وقت شمشیر برہنہ ہاتھ میں پکڑے کیسے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو یہ بات ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان نے بے ساختہ کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑتا۔ اس کا جواب سن کر رسول اللہ کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، بلکہ اس کی تلوار کو بھی دعا دی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو رسول اللہ کی حمایت میں بلند ہوئی۔ رسول اللہ کے عاشق صادق کا نام حضرت زبیر بن العوام تھا۔ ان کو بارگاہ رسال سے حواری رسول کا لقب بھی عطا ہوا تھا۔ رحمت عالم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر فاروق ان کو ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے نسبت، ان کو رسول اللہ سے کیا نسبت تھی؟ حضرت زبیر کو ذات رسالت مآب سے کئی نسبتیں تھیں۔ وہ حضور کی پھوپھی زاد حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح رسول اللہ ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ حضرت زبیر کی پھوپھی تھی۔ اس لحاظ سے رسول اللہ حضرت زبیر کے پھوپھا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی۔ اس نسبت سے حضرت زبیر آپ کے ہمزلف تھے۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر رسول اکرم کے سلسلہ سے مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ حضور کے ہم جد تھے۔ پیدائش: حضرت زبیر ہجرت نبوی سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، لہٰذا آپ کے چچا نوفل بن خویلد نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ بہت دلیر اور بہادر خاتون تھی، لہٰذا وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور کبھی کبھی زد و کوب کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ ایک دن نوفل بن خویلد اپنے بھتیجے کو ماں کے ہاتھ سے پٹتا دیکھ کر بیتاب ہو گئے، یعنی چچا بیتاب ہو گئے، اور حضرت صفیہ کو سختی سے روکا۔ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی؟ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ حافظ ابن حجر کے مطابق حضرت زبیر کا لڑکپن میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ ہو گیا۔ حضرت زبیر نے ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت لگائی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، تم نے کیا زبیر کو کیسا پایا؟ بہادر یا بزدل؟ ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ بڑے ہو کر حضرت زبیر ایک عظیم شجاع بنے۔ ایمان لانے پر چچا کا ظلم: جب آپ ایمان لے آئے تو چچا نے آپ پر کیا کیا مظالم کیے؟ حضرت زبیر جب تک ایمان نہیں لائے تھے، چچا کی ان پر شفقت و محبت قائم رہی۔ جوں ہی انہوں نے دعوت حق کو لبیک کہا، چچا کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ابو الاسود کی روایت کے مطابق حضرت زبیر کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتے اور کہتے، اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آ۔
لیکن حضرت زبیر ان کی اس بات کو نہ مانتے۔ ہجرت حبشہ، جب چچا کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کچھ عرصہ وہاں گزار کر واپس مکہ آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کر لیا۔ جب رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت زبیر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شام سے مکہ آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے صدیق کے ہمراہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت زبیر کی آپ سے ملاقات ہوئی، یعنی وہ تجارت کا قافلہ لے کر آ رہے تھے اور رسول اللہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو وہاں رستے میں ملاقات ہو گئی۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے بطور تحفہ پیش کیے اور پھر مکہ چلے گئے۔ ہجرت مدینہ، تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ اور بیوی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں قیام پذیر رہے۔ وہیں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ یہود کی پھیلائی ہوئی افواہ کیا تھی؟ مدینہ کے یہود نے مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، لہٰذا جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں نے زور و شور سے نعرہ تکبیر بلند کیے۔ مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ یہودیوں کے فریب کا پردہ چاک ہو گیا تھا، جو انہوں نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے کہ اب ان کے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا، ان مہاجروں کے۔ غزوات میں شرکت، بدر کے میدان میں حضرت زبیر نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت علی ان کو اشجاع العرب کہا کرتے تھے، اشجاع العرب یعنی عرب کے بہت بڑے بہادر۔ جنگ بدر میں بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، ان کے سر پر زرد امامہ تھا، زرد پگڑی۔ حضور کی نظر پڑی تو فرمایا، آج مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھی زرد امامے باندھ کر آسمان سے اترے ہیں۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ایک مشرک جنگجو نے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر للکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت زبیر کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن صفیہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس مشرک کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت زبیر تیر کی طرح جھپٹے اور اسے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کی۔ دونوں بڑے شہزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے نیچے گرے گا مارا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کے حق میں دعا فرمائی۔ چند ہی لمحے بعد دونوں لڑکتے ہوئے اس طرح نیچے گرے کہ مشرک نیچے تھا اور حضرت زبیر اس کے اوپر، اور حضرت زبیر نے چشم زدن میں اس مشرک کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت زبیر کا مقابلہ قریش کے نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید سے ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق خود حضرت زبیر نے اس مقابلہ کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے، بدر کے دن میرا مقابلہ عبیدہ بن سعید سے ہوا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس میں غرق تھا، یعنی اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، میں ہوں ابو ذات القرش۔ میں نے اپنی برچھی سے اس پر حملہ کیا اور تاک کر اس کی آنکھ میں برچھی ماری، یعنی لوہے کا لباس ہر طرف اس نے پہنا ہوا تھا، کہیں اور نہیں لگ سکتی تھی، تو پھر آپ نے اس کی آنکھ میں تاک کر برچھی ماری، وہ مر گیا۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی کہ برچھی کا پھل مڑ گیا، یعنی اتنے زور سے لگی تھی کہ نکالتے ہوئے اس کا پھل مڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی حضرت زبیر سے مانگ لی اور وفات تک اپنے پاس رکھی۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت زبیر نے وہ برچھی واپس لے لی، لیکن ان سے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مانگ لی۔ پھر یہ برچھی حضرت عمر فاروق کے قبضہ میں آئی۔ فاروق اعظم کے بعد پھر یہ برچھی پھر حضرت زبیر نے لے لی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر نے اپنے تمام 15 کے 15 مکانات، یعنی 15 مکان تھے آپ کے، راہ حق میں صدقہ کر دیے۔ حضرت زبیر کے 1000 غلام تھے، یعنی ان کے غلاموں کی تعداد 1000 تھی، جو ان کو یومیہ خراج ادا کرتے تھے، یعنی جو وہ کماتے تھے تو اس میں سے حصہ حضرت زبیر بھی لیتے تھے ان کی کمائی کا، یعنی وہ جو کام کرتے تھے ان کی اجرت کا مقررہ حصہ
حضرت زبیر کو دیتے تھے۔ حضرت زبیر اس رقم کو فوراً خیرات کر دیتے تھے اور اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ فاروق اعظم نے اپنی شہادت سے پہلے جن 6 بزرگوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا ان میں حضرت زبیر بھی تھے، لیکن وہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ جب مجلس شورا نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ حضرت زبیر سے کل 38 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے بھی اکثر کا تعلق اخلاق سے ہے، یعنی کل 38 حدیثیں مروی ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اخلاق کے متعلق ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم